یہ پرویز احمد ہیں، انہوں نے ایک لنک بھیجا اور کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے، کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ میرا نام اسحاق ہے اور میرے بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے۔ اس کو بار بار سانپ کاٹ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کا نام تبدیل کر، اس کو سانپ کو نام آتا ہے اس کا، کہ یہی ہے وہ۔ اللہ کے بندے، ایک وہم کا کوئی اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بھئی نر اور مادہ کو ایک خاص موسم میں اگر ایک کو مارا جائے تو دوسرا انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات تو ہے صحیح۔ ہمارے اپنے پاس ہمارے گزارا تھا ایک کالو خواہ، اس کو 7 دفعہ سانپ نے ڈسا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے ان کا مادہ کو مارا تھا، اس کا نر جو ہے اسی مدت میں اسی مہینے میں آگے بدلا لیتا ہے، لیکن مجھے ہوتا کچھ نہیں، میں مرتا نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ اس کو شفا دے۔ سانپ دشمن مولانا نے کہا ہے، مولانا مکی صاحب نے، یہ کوئی شرعی چیز نہیں بتائی، انہوں نے تو اپنا تجربہ بتایا ہے کہ ناگن سانپ مادہ ہے اور ناگن یہ جو ہے مادہ کہلاتی ہے، ناگن مادہ کہلاتی ہے، سانپ نر کہلاتا ہے، جسے ناگ بھی کہتے ہیں۔ ناگ اور ناگن میں سے اگر کسی ایک کو مار دیا جائے تو وہ انتقام لیتا ہے۔ یہ مولانا مکی نے اپنے تجربے کے طور پہ بتایا، شرعی طور پہ نہیں بتایا۔ البتہ شریعت میں یہ ثابت ہے کہ بہت سے جانور اپنے رشتہ داروں کے متعلق بہت ہی حساس ہوتے ہیں، جیسے کہ چڑیا۔ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے لے لیے تو چڑیا ان کے سر پہ منڈرانے لگی، جب تک وہ گئی نہیں، جب تک کہ ان صحابی نے اللہ کے رسول کے حکم پر اس چڑیا کے بچوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے بھیڑیا ہے، بہت ہی غیور غیرت مند جانور ہے، وہ اپنی مادہ کی عصمت کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت ہی زیادہ فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ترکی کے لوگ اپنے بچوں کو بھیڑیے کی سے تشبیہ دیتے ہیں اور بھیڑیے کو ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی فرما بردار اور نیک۔ تو بہرحال یہ تو سنا گیا کہ جانوروں میں یہ احساس ہوتا ہے انتقام لینے کے لیے۔ آپ کسی بھی جانور کو لے لیجیے گا، اگر وہ چھیڑو گے آپ اس کے بچوں کو یا اس کی مادہ کو یا نر کو یا اس کے کمزور کو، تو دوسرا جانور اس میں اپنی طاقت کے مطابق وہ جو ہے انتقام لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے سانپ کو مارنا یا مارنا تو شریعت میں جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلوا الموتی قبل الایذاء، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو، اور شیطان یہ سانپ بھی تکلیف دینے والا ہے تو اور دشمن ہے، اس لیے دوران نماز اگر سانپ دکھ جائے تو نماز کو توڑ کر سانپ کو مارنا ضروری ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو سانپ کو رات میں سانپ نہیں کہتے بلکہ کیڑا کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر سانپ کو رات میں سانپ کہہ دیا تو جو ہے ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا یا گھر میں سانپ کا نکل آنا لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔ یہ جو ہے شریعت میں کے بھی خلاف ہے اور تجربے کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جو ہے ناگن فوٹو کھینچ لیتی، کسی نے کسی سانپ کو مارا، ناگ کو مارا یا ناگن کو مارا تو وہ جو ہے اس کی آنکھوں میں فوٹو آ جاتا ہے مارنے والے کا، اور وہ جو ہے فوٹو سے اس کی مادہ یا نر دوسرا جو ہے زندہ اس کو پہچان لیتا ہے اور پھر مارنے والے سے انتقام لیتا ہے۔ یہ فلمی باتیں ہیں، ڈرامائی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ مولانا مکی نے اپنے تجربے کی بنیاد پر انتقام لینے کی جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔